پھر انتخابات کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جو اتنا بڑا خرچہ کیا گیا اس ملک کے اندر الیکشن کے اوپر، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے آروز پکڑے گئے، ایسے آروز بنائے گئے جو مینیپولیٹ کرتے رہے، جو پری پول ریگنگ کرتے رہے. تو مطلب یہ کہ اس میں آج پوری انٹرنیشنل کمیونٹی، امریکی حکومت، برطانوی حکومت، کینیڈین حکومت، یورپی یونین، سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے ہیں. تو یہ تو ہماری الیکشن کی کریڈیبلٹی ہے. اگر الیکشن ہی ہم شفاف نہیں کرا سکتے تو ہم ملک کو آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں اس وقت ہمارے بہت سارے کیسز جو ہے، یعنی رات کو بہت سارے لوگ ہمارے جیتے، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس بلہ نہیں تھا، ہم سے بلہ چھینا گیا، پری پول ریگنگ کی گئی. میرے حلقے میں باقاعدہ ووٹ تقسیم ہوئے ہیں، کاپیاں تقسیم ہوئی ہیں. کیا ہے اگر ایک پولنگ اسٹیشن ہی کھول دیا جائے تو سارا کٹا چٹا کھل جائے گا، اس میں کیا ہے؟ لیکن اگر ہمیں صرف ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری سے تیسری عدالت، تو اس سے تو پارلیمنٹ کا وقت بھی ضائع ہوگا. جن لوگوں کا حق بنتا ہے، جو عوامی رائے دے چکے ہیں، ان کی توہین ہے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ عوامی رائے کا احترام کیا جائے. جو زبردستی لوگوں سے مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے یہ نہ چھینا جائے. باقی مولانا فضل الرحمان جو اس وقت بڑے کھل کر سامنے آ رہا ہے، کاش اگر یہ پہلے ان کی آنکھیں کھل جاتی. یہ صرف ہم پہ ہی الزام لگاتے رہے کہ جی یہ یہودی ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ صرف یہی کام کرتے رہے. یہ سب ان کے، چونکہ انہوں نے مل بیٹھ کے کھانا ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ سارے مل بیٹھ کے ہی کھائیں گے، یہ راضی ہو جائیں گے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ مل جائے تو یہ اپنے بات سے مکر جائے. لیکن اگر صحیح طور پہ انہوں نے کہنا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی کے خلاف کھڑا ہونا ہے تو یہ اچھی بات ہوگی. کسی نے تو کھڑا ہونا ہے نا، ورنہ یہ ملک میں جمہوریت کبھی آئے گی ہی نہیں. اسی طرح فرجائل قسم کی پارلیمنٹ ہوگی، فرجائل حکومتیں بنیں گی، بلیک میل ہوتے جائیں گے، اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا. جی سر، وفاق میں ابھی بھی حکومت بنی نہیں ہے، تو کیا لگتا ہے اگر کسی پارٹی کی جانب سے مولانا صاحب بھی اب حکومت میں نہیں آ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی چانسز ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی وہ بن جائے کنڈیشن؟ دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان نے دو پارٹیوں کا نام لیا ہے، ایک پیپلز پارٹی، ایک نون لیگ کہ ایم کیو ایم، جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، جنہوں نے اس ملک میں کرپشن کی ہے، جو بار بار گورنمنٹ میں رہے، اور ان کی وجہ سے اس ملک کے اندر کرپشن ہوئی، ان کی وجہ سے اس ملک کے اندر جمہوریت ختم ہو رہی. ان کے ساتھ کسی صورت اتحاد نہیں ہوگا، کسی صورت نہیں ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں جماعت اسلامی کے ساتھ تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ ہماری بات چیت ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے. یہ تھوڑی سی غلط مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہے، لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی ایسا وہ نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئے یا دروازے بند ہو گئے. ہمارے اور بھی کئی جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی جو پارلیمنٹ کے اندر ہے. پارلیمنٹ کے اندر آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو ان تین جماعتوں کو نکال کر جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، جن کے لیے ہوا ہے، تو ان کے ساتھ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا، باقی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا. جو کیس چل رہا ہے سر آپ کا، یہ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کتنی چانسز ہے، کتنی امید ہے؟ کیونکہ پاکستان میں بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سیٹ ریورس ہو جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے سر، کوئی امید ہے؟ دیکھیں یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ اس دھاندلی ہوئی ہے، راتوں رات رزلٹ چینج ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کو جتوایا گیا ہے. تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ گیا ہے؟ ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. لیکن میں ذاتی خود احتجاج اور اس کی سیاست کا قائل نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو تکلیف ہو اور ہم احتجاج کریں، لوگوں کو نکالیں. ہمارے پاس ایک ہی تو آپشن رہ گیا ہے کہ جن آروز نے زیادتیاں کی ہیں ان کو تو ایکسپوز کر دینا چاہیے نا. عدالتیں بلائیں ان کو، پوچھیں ان سے. میرے کیس میں بہت ساری جگہوں پہ اتنی بے قاعدگیاں ہوئی ہے کہ وہ خود کان پکڑ رہے ہیں. جو آرو کے عملہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو کچھ ہوتا رہا ہے ہم تو حیران ہوئے کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے یا سلیکشن ہو رہی ہے. اسی طرح NA-11 ہمارا کینڈیڈیٹ جیت رہا تھا 30,000 ووٹوں سے، صبح جو ہے وہ امیر مقام صاحب کے ہو گیا، نوٹیفیکیشن ہو گیا.
تو اس قسم کی بے قاعدگی جو ہے اس کا کہیں سدباب تو ہونا ہے نا. اب ہم کہاں جائیں آپ بتائیں. اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو اوپر سے گولیاں چل جاتی ہیں, لوگوں کو مارا جاتا ہے. اگر احتجاج نہیں کرتے عدالتوں میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہی آپشن ہے. ہمیں امید ہے انصاف ملے گا انشاءاللہ, کیونکہ ہم جس قسم کی دھاندلی ہوئی ہے اس کا ڈگ آؤٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. میں تو اپنے حلقے کے بارے میں کہوں گا کہ کوئی سے بھی پولنگ اسٹیشن, صرف پولنگ اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں, 1-2 بوریاں کھول دیں اور دیکھ لیں کہ جی اس پہ کیا پڑا ہوا ہے. جعلی ووٹ پڑے ہوئے ہیں, وہ جعلی ووٹ نکال دیں, باقی گن لیں. میرے پاس فارم 45 ہے, صبح میں دیکھ رہا تھا, اس میں کتنی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں. فارم 45 دیا گیا ہے, اس پہ کسی کے دستخط ہیں, کسی کا انگوٹھا ہے, کسی کا نہیں ہے, کسی پہ انہوں نے رزلٹ لکھا ہے, کسی کو خالی پکڑا دیا ہے. تو اس قسم کی بے قاعدگیاں. پھر فارم 46 جو ہے وہ آتا ہے پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے, وہ بھی ان کے پاس پورے نہیں ہیں. تو یہ بے قاعدگی بھی ہوئی ہے, کرپشن بھی ہوئی ہے, انہوں نے اپنی مرضی کے رزلٹ بنوائے. تو میرے خیال سے اگر ماضی کے قصے کو ہم بلا دیں اور ہم کہیں کہ اس ملک میں ہم نے جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے اور ان لوگوں کی مشکلات کو کم کرنی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی کرپشن کے ذریعے تو آپ جمہوریت مضبوط نہیں کر سکتے ہیں. مہنگائی اس وقت کہاں ہے؟ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس لیے خوش تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے, الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے گی اور ہمارے مشکلات حل کر لیں گے. یہ حکومت آئی ہے تو IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے. یہ جو نگران حکومت بیٹھی ہے یہ تو انہی کا تسلسل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو حکومت آ رہی ہے وہ اسی کو تسلسل کو جاری رکھنے جا رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت ظلم ہے اس قوم کے ساتھ, عوام کے ساتھ. اور میں اپیل کرتا ہوں کہ جن اداروں کا جو کام ہے وہ اپنا کام کریں, اور جو جمہوریت کی بقا کے لیے جو ایک کام ہونا چاہیے اس کو تقویت دینی چاہیے. اب جمہوریت پہ کوئی سودا بازی نہ کی جائے. اس وقت جو پارٹیاں خوش ہو رہی ہیں کہ ہمیں حکومت ملنے جا رہی ہے, میرے خیال سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی دھوکہ کیا عوام کے ساتھ. نواز شریف کا چہرہ دکھایا, ان کو شاید وہ شہباز شریف پہ اعتماد نہیں تھا, اب شہباز شریف کو آگے لایا جا رہا ہے. کل کہیں گے نواز شریف کہے گا جی مجھے تو نہیں پتا ہے. ہم انشاءاللہ منگل کو علی امین گنڈاپور صاحب پشاور آئیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اپنی حکومت سازی کی طرف جائیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو.